السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوستو، ایک امیر زادہ گھر میں رات کو سونے کی تیاری کرنے لگا۔ بستر پہ لیٹا، کافی کروٹیں لیں، نیند نہ آئی، اور اسی جستجو میں کہ کاش مجھے نیند آ جائے اور سکون کی نیند سو سکوں، کافی دیر گزر گئی، اس کو نیند نہ آئی۔ اچانک اٹھا، باہر نکلا، گاڑی نکالی اور روڈوں پہ گھومنے لگا۔ اچانک اس کی نظر مسجد پہ پڑی، تو اس نے سوچا کیوں نہ جا کے وضو کروں اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دوں، شاید مجھے سکون نصیب ہو جائے۔ جب مسجد میں گیا تو وضو کر کے نماز پڑھنے لگا تو دیکھا ایک اور شخص مسجد میں بیٹھا ہے اور رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے کہ یا اللہ، تو جانتا ہے میں مجبور ہوں اور میری ضرورت ہے اس وقت، اور تیرے علاوہ کون دینے والا ہے۔ اور رو رو کے جیسے چھوٹے بچے گڑ گڑا کر روتے ہیں، ضد کر کے مانگتے ہیں، اس طرح وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے مانگ رہا تھا۔ تو میرے دوستو، وہ شخص جو اس کی دعا سن رہا تھا، امیر زادہ، اس کے دل میں بڑا اس کے لیے درد پیدا ہوا۔ وہ اس کے قریب جا کے بیٹھ گیا، اس کی دعا ختم ہوئی تو امیر زادے نے اپنی جیب سے کافی سارے پیسے پڑے ہوئے تھے نکالے اور اس مانگنے والے کے ہاتھ میں دے دیے، اور اس سے کہا یہ لو، اللہ نے تمہاری مدد کر دیا اور مجھے شاید اسی لیے بھیجا ہے کہ تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں، اور اسی لیے مجھے گھر میں سکون نہیں آ رہا تھا۔ اسی کشمکش میں وہ اس کی جب وہ مدد کر چکا تو اس نے اس غریب آدمی سے جو بل بلا کر دعائیں مانگ رہا تھا، اس کو بولا کہ یار یہ میرا کارڈ لے لو، اور جب بھی تمہیں ضرورت پڑے تو تم مجھے کال کرنا، میں تمہاری مدد، جتنی تمہیں رقم چاہیے ہوگی میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ السلام علیکم۔ تو اس غریب آدمی نے جو دعائیں مانگ رہا تھا، اس نے بولا کہ مجھے تمہارا نہ تو وزٹنگ کارڈ چاہیے اور نہ ہی میں تم سے کبھی مانگنے کے لیے رابطہ کروں گا۔ تو امیر زادے نے حیران ہو کر پوچھا کیوں؟ اس نے جواب دیا جس رب سے میں مانگ رہا ہوں اس نے تمہیں اپنے گھر کے پرسکون بیڈ سے اٹھا کے یہاں پہ مسجد میں بلا کے میری مدد تمہارے ہاتھوں سے کروائی ہے، تو میں اس در کو چھوڑ کے پھر تمہارے اس در کو چھوڑ دوں اور تمہارے در پہ آ جاؤں، اور جب مجھے کوئی چیز ضرورت پڑے تو کیا میں تمہاری مدد مانگوں؟ ایسے نہیں ہوگا، مجھے جب بھی ضرورت پڑے گی تو اس نے اس رب کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں مانگوں گا تو اپنے رب سے ہی مانگوں گا، اس لیے تم سے میں نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلانا تمہارے آگے۔ معذرت چاہتا ہوں، بیچ میں راستہ خراب تھا جس وجہ سے مجھے وہ ویڈیو کو سٹل کرنا پڑا۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، مہربانوں، اس میرے فقیر آدمی نے اس امیر سے معذرت کر لی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آج ہم لوگ ذرا اپنے آپ پہ نظر ڈالیں تو ہم لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیا اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے شروع کر دیے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں پہلے تو ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، اور اگر ہم نماز پڑھنا شروع بھی کر دیں، جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں تو چند لمحے ہمیں بیٹھنا پسند نہیں ہوتا اور ہم فوراً اٹھ کے بھاگتے ہیں مسجد سے، جیسے قیدی کو رہائی مل جائے یا کسی پرندے کو پنجرے سے نکال دیا جائے تو وہ جو ہے بھاگتا ہے، اڑتا ہے۔ یہ کیفیت ہماری ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا چاہیے، اس سے دعا مانگنا چاہیے،
پہلے اس کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، پھر اس سے گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے۔ وہ کریم ذات ہے، وہ رستے کھول دیتا ہے اپنے بندوں کے لیے اور غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور ہماری ہر چیز کا ذمہ دار وہی ہے۔ وہ چاہے تو ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں، لیکن جب ہم اسے چھوڑ کر دنیا داروں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے توجہ اور اپنی نگاہوں کو ہم سے پھیر لیتا ہے۔ پھر ہم در بدر کے دھکے کھاتے ہیں، کبھی اس سے مانگے کبھی اس سے مانگے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے آگے تو ہم چند لمحے ہاتھ پھیلانے سے گریز کرتے ہیں، لیکن کسی دنیا دار سے مانگنے پڑے تو دن کو کتنے کتنے پھیرے اور گھنٹوں کے حساب سے اس کا انتظار اور اس کی منتیں اور اس کے ساتھ جو ہے کتنا وقت لگاتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، یہ مختصر سی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو چھوڑ کے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں۔ وہ خود فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے انتہائی قریب ہوں۔ اور پھر فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ تو وہ تو بہت خوش ہوتا ہے مانگنے سے، کوئی اس کی بارگاہ میں ہاتھ تو پھیلائے، اس سے مانگے تو صحیح، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے رب کی طرف رجوع کریں، رب کی طرف پلٹ جائیں تاکہ وہ ہماری مشکلیں آسان فرمائے اور ہمیں صرف اپنے در کا سوالی بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔